ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہماری 8ویں تراویح تھی. اسی حوالے سے آج 8واں سوا سپارہ جو سورۃ الانفال سے شروع ہو کر 10ویں پارے کے اختتام تک، یہ ہمارا 8واں سوا سپارہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا اس کا آج مختصر سا احوال آپ حضرات کے سامنے آئے گا. یہ سورۃ الانفال ہے، اس کے نام سے ہی واضح ہے. انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل مال غنیمت کو بھی کہا جاتا ہے. تو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکام کو بیان فرمایا، اور اس پوری صورت میں غزوہ بدر کا تفصیل سے تذکرہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی. جب 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے تھے. تو 40 اور 13 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، اور صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، اسلامی ریاست قائم ہوئی، تو یہاں کھل کے دین کی دعوت دینے کا موقع آیا. لیکن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیا. اسی سلسلے میں یہ 2 ہجری کو ہی، یعنی جس سال ہجرت ہوئی اسی کے اگلے سال 17 رمضان المبارک کو بدر کا واقعہ پیش آیا. اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پروگرام بنایا کہ کفار جو ہیں یہ ہر سال مدینہ منورہ کے پاس سے گزر کے یہ شام کی طرف جاتے ہیں، ان کے تجارتی قافلے، اور وہاں سے یہ مال کما کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. تو حکمت عملی یہی ہے کہ ان کی اس قافلے کو نقصان پہنچایا جائے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم مسلمانوں کے خلاف ٹکر لیں گے تو مسلمان ہمارا یہاں سے نقصان کر سکتے. تو جب یہ قافلہ ان کا ملک شام کی طرف ابو سفیان کی قیادت میں گیا ہوا تھا، تو جب وہاں سے واپسی کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تفصیلی واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قافلے کی طرف روانہ ہوئے ہیں چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 313 کے قریب. اسی دوران ابو سفیان چونکہ وہ بھی پرانے آدمی تھے، ان کو اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کے راستے میں ہے اور قافلے کو، تجارتی قافلہ ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو ابو سفیان نے ہوشیاری سے اپنا راستہ بھی تبدیل کیا، اور ایک قاصد کو وہاں سے مکہ کی طرف تیزی سے روانہ کیا کہ جا کے مکہ مکرمہ میں یہ اطلاع دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا جلدی سے تم لوگ پہنچو. تو ادھر سے ابو سفیان نے راستہ بدل کر دوسرے راستے سے جلدی سے گزرنا شروع کیا، اور ادھر ان کا قاصد جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہ پہنچا اور اپنے روایتی انداز میں کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں اور اونٹ پہ سوار ہے، اونٹ کو زخم لگایا ہوا ہے، اور چیخ رہا ہے کہ مسلمانوں نے تمہارے قافلے پر حملہ کر دیا. تو ابو جہل جو تھا، جو اس نے وہاں مکہ مکرمہ میں سردار تھا، تو اس نے جلدی سے پورا قافلہ تیار کیا جو تقریباً 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، اور اس نے کہا کہ اب مسلمانوں کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مسلمانوں کو اب بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو ہے وہ راستہ بدل کے یہاں سے نکل چکا ہے. یہ جو تجارتی قافلہ تھا یہ نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ 2 قافلوں میں سے، 2 لشکروں میں سے ایک لشکر، احد الطائفتین، 2 لشکروں میں سے ایک پر تمہیں فتح دیں گے. مسلمانوں کو تو یہی گمان تھا کہ اسی تجارتی قافلے پہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ غزوہ ہو، جنگ ہو، کفار اور مسلمان آمنے سامنے آئے، اور اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو فتح دے کر
پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچا دے کہ اب حق دین یہی ہے۔ تو خیر ابو سفیان تو اپنا قافلہ بچا کے نکل گیا، اور جب یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے منع بھی کیا کہ اب ہم سیو ہو چکے ہیں، ہمارا تجارتی قافلہ آ چکا ہے، تو اب مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس نے کہا نہیں، انہوں نے جرت کیسے کی، ہم تو مسلمانوں کے خلاف اب بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ اور یہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہاں سے ابو جہل جو ہے وہ پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ 1000 افراد کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہیں پہ مشورہ کیا، تو کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے اور وہاں جا کے جنگی تیاری کرنی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے زیادہ، اور ہم تو ایک تجارتی قافلے کے لیے آئے تھے، اور تجارتی قافلے کے لیے زیادہ اسلحہ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اب تو جنگجو قافلہ ہے اور وہ تو سارا اسلحے سے لیس ہے، تو ان کے مقابلے کے لیے ہم کیسے تیار ہو سکتے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جو آپ ارشاد فرمائیں ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا جیسے آپ چاہیں ہم تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بار بار پوچھ رہے تھے، تو انصار کے جو حضرت سعد بن معاذ تھے ان کو لگا کہ شاید ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے میثاق مدینہ کیا، مدینہ کا معاہدہ ہوا، تو اس میں تو یہی تھا نا کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے انصار جو ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن باہر کا تذکرہ نہیں تھا۔ تو اس دوران پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے، اور انہوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنا اظہار کیا کہ آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ ہمارے بارے میں یہ شبہ میں ہے کہ ہم پتہ نہیں آپ کا ساتھ دینا دیں، بھئی ہم تو مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ساتھ ہیں، جیسے آپ حکم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور وہیں سے یہ 313 افراد جو ہے بدر کی طرف روانہ ہوں، اور بدر کے مقام پہ کفار پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور جو اچھی زمین تھی وہاں پہ انہوں نے قبضہ جما لیا تھا، اور دوسری طرف جو تھے مسلمان ان کے حصے میں ریتیلی زمین آئی۔ خیر اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کافی سارے معجزات واقعات آئے جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان ایک تو فریش ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے، اور مسلمانوں کی زمین ریتیلی تھی تو جب اس پہ بارش ہوئی تو وہ جم گئی، اور مسلمانوں نے وہاں پہ گڑھے کھودے کہ جس میں پانی وغیرہ جمع ہو گیا، خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ اور کفار جو تھے وہ مٹی والی زمین تھی، جب اس پہ بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا، جس کی وجہ سے جانوروں کا چلنا پھرنا یہ بھی کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بھی مسلمانوں پر ہلکی سی اونگ طاری کر دی، نیند تھوڑی سی طاری کی مسلمان، کیونکہ ٹینشن میں آدمی کو نیند نہیں آتی، تو جب مسلمانوں کو ہلکی سی اونگ آئی، ہلکی سی نیند آ گئی، تو مسلمان ایک دم فریش محسوس ہونے لگے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی، کہ جب مد مقابل کی تعداد تھوڑی ہو تو انسان ویسے ہی بہادر ہو جاتا ہے۔ آپ 10 آدمی ہیں سامنے، مقابلہ کرنے والے ایک آدمی ہے تو انسان ویسے ہی شیر ہو جاتا ہے، لیکن اگر سامنے والے 10 آدمی ہو، انسان اکیلا ہو تو انسان کیا ہو جائے گا، بزدل ہو جائے گا، ڈر جائے گا شروع سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد زیادہ دکھائی اور کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم دکھائی، تاکہ مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ کفار کو مسلمانوں کی تعداد بھی کیا دکھائی، کم دکھائی ہے، حالانکہ زیادہ دکھاتے تو ایسا نہ ہو کہ کفار ڈر جائیں، بھاگ جائیں، کیونکہ بھاگنا مقصود نہیں تھا، اصل مقصود تھا کہ لڑائی ہو۔ پھر اس کے بعد خیر تفصیلی واقعہ ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان غزوہ بدر ہوا، اور اسی دوران فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد بھی فرمائی۔ فرشتے باری باری اترے، 1000، بعض روایت میں آتا ہے 2000، بعض میں آتا ہے 5000 کے لشکر اترے، اور جب کفار نے دیکھا کہ یہ اتنی ساری فوج کہاں آ گئی، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ 200، 250، 300 لوگ ہیں، لیکن یہ تو 5000 کا لشکر آ گیا، تو پہلے ہی ان کے اندر، کفار کے اندر رعب طاری ہوا۔ جب رعب طاری ہو گیا تو پھر مسلمانوں نے جم کے کیا کیا، مقابلہ کیا، اور اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ کفار کے بڑے بڑے 70 سردار اس غزوے میں، اس جنگ میں مارے گئے، اور 70 کے قریب قیدی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا معرکہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کو فتح دے کر پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اب یہی دین کیا ہے، حق پر۔ خیر کفار شکست کھا کے کیا ہو گئے، واپس بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اسی دوران چونکہ جو مسلمان کفار سے مال وغیرہ حاصل ہوا، وہ جو مال چھوڑ کے گئے، مسلمانوں نے اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہوا، کچھ نے کہا جی یہ مہاجرین کا حق ہے، کچھ نے کہا نہیں انصار کا حق ہے، کچھ نے کہا نہیں فلاں کا حق ہے، کچھ نے کہا نہیں یہ تو پرانا روایت یہ ہوتی تھی پرانی امتوں میں کہ اس مال کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا، اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اگر ہمارا یہ جہاد قبول ہے
تو اس مال کو قبول فرما لیں۔ تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس مال کو کیا کر دیتی تھی؟ ختم کر دیتی تھی۔ تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے جہاد کو کیا کر لیا؟ قبول فرما لیا۔ لیکن یہ چونکہ پہلا واقعہ تھا، اس سے پہلے کوئی ایسا غزوہ ہوا نہیں مسلمانوں اور کفار کا، تو اس وجہ سے یہ جو مال غنیمت آیا تو اس کے بارے میں صحیح حکم معلوم نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا یسألونک عن الانفال، جہاں سے سورت شروع ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو قل الانفال للہ والرسول، تو آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس طرح وہ چاہیں گے اس کو تقسیم کریں گے۔ اور پھر آگے چل کے اس کی تقسیم بھی بیان فرمائیں، آگے چل کے اس کی تقسیم بیان فرمائیں کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں۔ پہلا حصہ 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے جو جنگ میں شریک ہوئے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ خرچ کیا جائے۔ اور وہ کن پہ تقسیم ہوگا؟ وہ یتیموں پہ، بیواؤں پہ، وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، ان تمام لوگوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال غنیمت کو کیا کریں گے؟ تقسیم فرمائیں۔ تو یہ جو سورۃ الانفال ہے اس میں تو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر اور اس کے احکامات کو کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر سورۃ التوبہ شروع ہو جاتی ہے، جو 10ویں پارے کے پہلے پاؤ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں تک سورۃ الانفال ہے، اس کے بعد سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ سب سے راجح یہی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت جو قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا وہ آیتوں کے اعتبار سے تھا، کبھی کون سی آیات نازل ہوتی ہیں، کبھی کون سی آیات نازل ہوتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں صورت کی آیات ہیں اور اس کو فلاں جگہ رکھا جائے، تو اس طریقے سے آیات نازل، اور جب کوئی صورت مکمل ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، اور جب نئی صورت شروع ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھواتے۔ اور یہ سورۃ التوبہ جو ہے یہ آخری دور کی صورت ہے، کیونکہ اس میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے شروع میں، اس میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، اس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، جو بالکل آخری 9، 10، 8 ہجری میں جا کے واقعات پیش آئیں۔ تو یہ جب سورۃ التوبہ کی آیات نازل ہوئی تو یہاں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، تو وہ صورتوں کے اعتبار سے جمع کیا گیا۔ اب صورتوں کے اعتبار سے جب جمع کیا گیا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ اب اس میں یہ بھی اختلاف ہو کہ الگ سے صورت ہے یا نہیں، الگ چونکہ احکام ہے اس وجہ سے صورت تو الگ ہونی چاہیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ نہیں لکھوائی، تو اس وجہ سے ایک شبہ یہ تھا کہ الگ صورت نہ ہو بلکہ کسی صورت کا تتمہ ہو۔ تو پھر جب دیکھا گیا تو یہاں سورۃ الانفال میں چونکہ مال غنیمت جنگ کے سارے احوال بیان ہوئے تو لہٰذا اسی کا تتمہ بیان اس کو رکھا گیا کہ یہ سورۃ الانفال کا تتمہ، اسی وجہ سے اس کو سورۃ الانفال کے کیا کیا گیا؟ بعد میں رکھا گیا۔ اور چونکہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہیں لکھا، صرف جگہ خالی چھوڑ دی گئی، باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ التوبہ سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ ہاں اگر کوئی شروع سے تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے، سورۃ الانفال سے تلاوت کرتا اور وہیں سے سورۃ التوبہ شروع کر دیے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا، لیکن اگر سورۃ التوبہ سے تلاوت شروع کر رہا ہے یا سورۃ التوبہ کے کسی حصے سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو جس طرح باقی طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں تو یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیا کیا جائے گا؟ شروع کیا جائے۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں فتح مکہ کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور بغیر جنگ کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو اس ٹائم کفار سے جو وہاں کے تھے ان سے کچھ معاہدات ہوئے، جو وہاں کے کفار تھے، دیگر لوگ تھے، کسی کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دی گئی، کسی کو کہا گیا نہیں ان کو بالکل مہلت نہیں ہے، کسی کو 4 مہینے، کسی کو سال، اور یہاں تک کہ پھر آگے چل کے فیصلہ فرما دیا گیا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، لہٰذا ان کا
حدود حرم میں، مسجد حرام میں داخلہ کیا کر دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا گیا، منع فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کافر جو ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد پھر غزوہ حنین کا کچھ واقعات ہیں، اور غزوہ حنین بھی فتح مکہ کے بعد پیش آیا کہ فتح مکہ کی کامیابی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے تو پوری دنیا میں چرچا ہو گیا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ تو اسی کے پاس قبیلے تھے، قبیلہ حوازن اور ایک دو اور قبیلے آباد تھے جو بڑے جنگجو سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے تو مکہ مکرمہ فتح کیا، اصل جنگجو تو ہم ہیں، جب ہم سے مقابلہ ہوگا پھر ہم دیکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر تیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی 12,000 کا لشکر لے کے وادی حنین کی طرف کیا کی، پیش قدمی کی۔ لیکن اور اس وقت کفار مسلمان جو تھے، مسلمان بڑی تعداد میں، یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان 12,000 کی تعداد میں، اور کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ بھی جاری ہوئے، اس دفعہ تو ہمارا لشکر کیا ہے، بہت بڑا ہے، لہٰذا ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ لیکن جیسے یہ حنین کی وادی میں داخل ہونے لگے تو وہ سارے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہیں سے ایسی سخت تیر اندازی کی کہ 12,000 کا لشکر پیچھے مڑا ہے، اور یہ بھاگے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عباس کو حکم دیا کہ ان کو بلاؤ۔ تو انہوں نے جب حضرت عباس نے آواز دی کہ تم کہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، تم سارے کیا ڈر کے بھاگ رہے ہو؟ تو پھر یہ دوبارہ جمع ہوئے، پھر دوبارہ جمع ہونے کے بعد دوبارہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے جو بالکل آخری ہجری میں پیش آیا، 9 ہجری، جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ پہلا معرکہ تھا جو باہر کسی اور سلطنت سے تھا۔ پہلے تو سارے جنگیں جو تھیں وہ عرب کے ساتھ ہی تھیں، یہ جنگ تھی جو رومیوں کے ساتھ تھی، یعنی ہرقل وغیرہ یہ سارے اس طرف سے پیش قدمی کی اطلاع ملی تھی۔ تو یہ بھی بڑی سخت جنگ تھی، کیونکہ ایک تو سفر بہت لمبا تھا، کئی مہینوں کی مسافت تھی، کئی دنوں کی مسافت تھی، اور پھر تھا بھی عرب سے باہر تبوک کے مقام پہ، اور پھر تھا بھی اس طرف مدینہ منورہ میں کھجوروں کا سیزن تھا، پکنے کا سیزن تھا، فصلیں تیار تھیں۔ ایسے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور یہ پہلا موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جائیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو منافقین باری باری آنے لگے اور آ کے اپنے عذر پیش کرنے لگے، جی ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہے، جی ہمارے یہ مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے رہے۔ تو یہاں منافقین جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے کہ یہ سارے کیا ہیں، منافق ہیں، کہ جو ظاہری طور پہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ یہ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے خیر تبوک کی طرف روانہ ہوئے، بڑا سخت سفر ہے، تفصیلی واقعہ کبھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور وہاں جا کے جنگ کی خیر نوبت تو نہیں آئی، کیونکہ پہلے ہی وہ جو ان پہ ایسا روب طاری ہوا کہ وہ پہلے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک کے مقام پہ پہنچے، وہاں کافی سارے دیگر لوگوں سے معاہدات کی، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کے گیا ہوئے مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے گئے۔ تو کچھ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، منافقین کا تذکرہ ہے، اور پھر سب سے آخر میں 10واں پارہ، جہاں پہ 10ویں پارے کے اندر ہی زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف جمع ہے مصرف کی۔ مصرف اسے کہا جاتا ہے کہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک تو الگ چیزیں، زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، زکوٰۃ کس شخص پہ فرض ہوتی ہے، پھر فرض ہونے کے بعد ادائیگی کب کرنی ہے، پھر ادائیگی میں کس کو زکوٰۃ دینی ہے، جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مصارف۔ اور قرآن مجید میں 8 مصارف بیان ہوئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، والعاملین، عاملین یعنی جو زکوٰۃ کو کیا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جن کا سارا دن کام ہی کیا ہے، زکوٰۃ کو جمع کرنا، تو لہذا ان کو اسی میں سے تنخواہ دی جائے گی، ورنہ وہ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب، یعنی یہ شروع میں تھا جب نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، بھائی چونکہ وہ سب چیزیں اپنا مال وغیرہ سب چیزیں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ کے مصرف میں سے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ بعد میں حکم پھر کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، کہ اگر کوئی قیدی ہو گیا ہے، پرانے زمانے، آج کل تو خیر قیدی وغیرہ بھی نہیں ہے وہ والے، تو جو اگر کوئی غلام ہے تو غلام کو آزادی دلوانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے مد سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پہ قرضہ ہے بہت زیادہ کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا اور وہ محتاج بھی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ سے اس کے قرضے کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے۔
اسی طریقے سے دین میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ جہاد میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مدارس میں پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی زکوٰۃ کا کیا ہے، بہت اہم مصرف ہے۔ اسی طریقے سے مسافر، کہ اگر کوئی شخص بھلے امیر ہے، مالدار ہے، لیکن وہ کسی اور شہر میں گیا، وہاں جا کے اس کا مال وغیرہ چھینا گیا، چوری ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ سکے، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ سے کیا کی جا سکتی ہے، مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں جو سورۃ الانفال میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نکالنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو دیا جائے جو واقعی زکوٰۃ کے کیا مصرف ہیں، تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ اگر کسی ایسے شخص کو دے دیا یا ایسے ادارے کو دے دیا جو زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال نہیں کرتے، ایسے NGOs کے دے دیا، یا آج کل بہت سارے رفائی ادارے ہیں، ایسے ادارے کو دے دیا کہ جو زکوٰۃ کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کرام سے پوچھ کے تسلی سے کہ زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اور پوری تحقیق کر کے پھر وہاں پہ کیا کی جائے، زکوٰۃ ادا دی۔ خاص طور پہ آج کل جو دینی مدارس ہیں، زکوٰۃ کا بہترین مصرف ہے، کیونکہ یہاں بڑے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دین کی تعلیم ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس وجہ سے سب سے اہم مصرف تو کیا ہے، مدارس ہے۔ باقی اس کے علاوہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھا جائے کہ قریبی رشتہ داروں میں جو واقعی مستحق ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر بھی کچھ نہیں ہے اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو ایسے اور وہ واقعی مستحق کے زکوٰۃ ہے، ساری علماء اکرام سے پوچھ کے تفصیلات، پھر اس کے بعد اپنی زکوٰۃ کو کیا کیا جائے، ادا کیا جائے۔ تو یہ آج ہمارا 8واں سوا سپارہ تھا، جو سورۃ الانفال یعنی 9ویں پارے کے آخری پاؤ سے شروع ہو کے 10واں پارہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل سے ہمارے 10 پارے مکمل ہو گئے، 10 پاروں کا خلاصہ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔